دہانی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ جو بھی ان نسخوں پر جب بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے جی پی کے ساتھ ضرور کنسلٹ کریں گے، ان کے مشورے کے ساتھ پھر ان نسخوں کے اوپر آپ عمل کریں گے۔ طب اہل بیت علیہ السلام میں مختلف قسم کی جو خطرناک بیماریاں ہیں ان کا تدارک کس طرح سے کیا جائے، کس طرح سے ان کی پریکاشنز لیے جائیں، اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ آپ کے رپورٹس میں آ گئی ہیں کہ آپ ان کے جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں تو اس کا کیا حل ہے، تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ آج ہم جو ہے وہ شوگر کی خطرناک ترین بیماری کے اوپر بات کریں گے، کینسر جیسے موذی مرض کے اوپر بات کریں گے جس سے لاکھوں انسان جو ہے وہ نبردآزما رہتے ہیں ہر وقت، اور آپ کے کیلیسٹرول ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو کس طرح سے روکا جائے، اس کے پریکاشنز کس طرح سے لیے جائیں، اگر ہو گیا ہے تو اس کا کیا علاج ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کی ہر دل عزیز شخصیت علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو قبلہ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت میں سارے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا قبلہ، یہاں پر جو ہے وہ مرکبات کے اوپر ہم نے اپنی گفتگو کو موقوف کیا تھا پچھلے پروگرام میں، اس کو بھی ہم آگے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ ابھی جو ای میلز کے اوپر جو لوگوں نے سوالات کیے اس کے اندر شوگر کے حوالے سے کافی جو ہے وہ مومنین کے سوالات ہمارے پاس ہیں، کیلیسٹرول کے حوالے سے ہیں، کینسر کے حوالے سے، جو پہلے اس کو بالترتیب جو ہے وہ اس میں ہم آگے بڑھیں گے کہ اگر شوگر کی بیماری کے لیے کیا کیا جائے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ عام بیماری ہے، بہت کامن ہے، زیادہ تر گھروں میں لوگ اس کا شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کیا، اس کی بیماری کے پہلے تو آپ یہ عرض کیجئے کہ اس کے اسباب کیا ہیں قبلہ، یہ اس کے اوپر گفتگو ہو جائے کہ اس کے علل و اسباب کیا ہیں، کیوں انسان کو شوگر ہو جاتی ہے، اور اس کے پریکاشنز کیا ہونے چاہیے اور اس کا علاج کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ طب اہل بیت، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ طب جو ہے طب انبیاء ہے، اور جبریل امین کے ذریعے سے جو نسخے لائے گئے ہیں انبیاء کے لیے، اور اس کے بعد اہل بیت نے ہمیں بتلائے ہیں اور اصحاب نے استعمال کیے ہیں، تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ قدیم ترین موسٹ اولڈسٹ میڈیسن ہے اور موسٹ ہولیسٹ، کیونکہ مقدس ہے۔ یہ اللہ پاک جس نے دنیا کو بنایا ہے، جو ہمارا بھی خالق ہے، اس نے یہ نسخے بتلائے ہیں، اور سب نیچرل ہیں، سب آرگینک ہیں، اس میں کوئی کیمیکل کا استعمال نہیں ہے۔ تو اب آئیے، مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پر شوگر، ڈائبٹیز کا، کہ یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل گئی ہے، اور لوگوں کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ پہلے اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ دیکھیے، کھانے پینے کے لیے قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ اے انسان، تو جو کچھ کھا رہا ہے اس کے بارے میں تجھے پوری معلومات ہونی چاہیے کہ تو بالکل کیا صحیح۔ کھا رہا ہے۔ آج پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، آپ جہاں بھی جائیں، میڈ ان امریکہ، میڈ ان چائنا، میڈ ان انگلینڈ، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان افریقہ، ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ اور میرے خیال میں کہ 5% لوگ ہوں گے جو کھانے سے پہلے انگریڈینٹ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی اس کے اندر کیا ہے۔ بالکل ایسی اب اس کے اندر کیا انگریڈینٹ ہے، دیکھنا سبحان ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے معلوم بھی کریں کہ ان انگریڈینٹس کا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ۔ بہت نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور عوام کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے میں ابھی صحیح۔ 30 سال پہلے کی بات کروں، جب ہم انگلینڈ میں ہوتے تھے تو جو بچے آتے تھے، ہم اسٹین مور جماعت میں ہوتے تھے، ریزیڈنٹ عالم تو پوچھتے تھے بھائی کیا کھائیں، حلال کیا ہے؟ تو 3-4 چیزیں ہوتی تھیں، بھائی ان کا خیال رکھو۔ لارڈ یعنی یہ سور کی چربی ہوتی ہے، اسٹیبلائزر اس سے بچو، ایملسیفائر سے بچو، تو بچے یاد کر لیتے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ مسئلہ 3-4 چیزوں کا نہیں ہے، ابھی تو 400-500 ای فارمولا آ گئے ہیں، اور جو چیز اٹھا کے دیکھیں اس میں ای فارمولا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بالکل لوگ ایسی ہے۔ کھا رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ای فارمولا ہے کیا، اس کا سائڈ افیکٹ E100، E200، E300، E400۔ آج ہیں کیا مشکل چیزیں۔ یہ ہے کہ ہم اس لیے بیمار ہوتے ہیں کہ قرآن کی جو تعلیم ہے کہ مت کھاؤ کوئی چیز جب تک کہ اس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو۔
علم ہم نہ نے ہو، دیکھ سبحان لیا کہ اللہ سبحان چاکلیٹ مزیدار ہے، فوراً کھا لیا، اس میں چاہے 5 6 ای میں ای ہوں، کوئی اس کی فکر اللہ۔ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بہت صلی زبردست اللہ ہے، علیہ بہت وسلم۔ زبردست ہے، ہر زمانے کے لیے فٹ ہے۔ فرمایا دنیا میں جو ہے نا 3 طرح کے گروہ ہیں، سورہ واقعہ میں بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ ایک تو انبیاء اولیاء ہیں جن کو اللہ پاک نے علم دیا ہے، علم الہی ہے، ہوں، اور علم دوسرے الہی ہے۔ وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وہ انبیاء اولیاء سے ادھر ادھر ہٹتے نہیں، جو ان کا حکم ہے اس پہ عمل کرتے۔ فرمایا باقی جو لوگ ہیں نا، وہ رعا کہتے ہیں مچھر کو، وہ مچھر کی طرح ہوں، ہیں، عقل سے کام نہیں کرتے۔ وہ ادھر کی ہوا مشرق سے مغرب چلی تو مغرب میں چلے گئے، مغرب سے مشرق کی ہوا چلی وہاں چلے گئے۔ آج دیکھیے یہ ساری دنیا جو لپیٹ میں آ گئی ہے، ظالمین کو یا انبیاء کے مشن کو جو نقصان ہوا ان روحانیوں کو نے، یہ عقل سے کام نہیں لیتے، اسی لیے بیمار بھی ہوتے ہیں، غلام بھی ہوتے ہیں، اور اعلی کار بھی ہو جاتے ہیں ظالموں کے۔ تو بھائی ہم جو بالکل کھا صحیح ہے، رہے ہیں کم سے کم ہمیں علم ہونا چاہیے نا، کیا کھا رہے ہیں۔ ابھی آپ سوال بالکل کریں گے صحیح، بھائی ای فارمولا جو آپ کہیں، آپ نے جا کے، آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل میں ہوں، انٹرنیٹ ہے۔ آپ جا کے صرف گوگل میں، صحیح، گوگل اسکالر میں البتہ جائیں وہ بہتر ہے، یا جو بڑی سائٹیں ہیں ان پہ جائیے، NCBI دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے، جا کے دیکھیں بھائی یہ جو فارمولاز ہیں اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے۔ 5 منٹ لگیں گے، آپ 5 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کھانا چاہیے یا کھانا نہیں چاہیے۔ تو نہیں یہ چاہیے، سبحان مصیبت اللہ، ہے بالکل کہ ایسے ہی۔ ہم کھا رہے ہیں بغیر تحقیق کے، توجہ فرمائی آپ نے۔ لہٰذا ہوں، یہ شوگر جو ہے اس وجہ سے ہے کہ آپ کے باڈی میں کیمیکلز، چاہے ای فارمولا کی شکل میں ہو، فزی ڈرنک کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، چپس کی شکل میں ہو، جب کیمیکلز آپ کھائیں گے تو آپ اپنے سسٹم کو نابود کر رہے ہیں۔ کیمیکلز اللہ اللہ نے اکبر، نہیں بنائے ہیں۔ کیمیکلز کا مقصد کیا ہے؟ پرزرویٹو کیمیکل ہے کہ وہ ہوں، کھانے کی عمر بڑھا رہے ہیں، آپ کی عمر گھٹا رہے ہیں۔ کھانا جو ہے فوراً بالکل خراب نہیں ہوگا، 2 سال تک چلے گا، 1 سال تک، مگر کھانے والا جو ہے اسپتال یا قبرستان پہلے پہنچ جائے گا۔ لہذا پہلے پہنچ شوگر جائے جو گا، آج زیادہ ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب کیمیکلز ہے۔ یعنی عام انسان کو صحیح، پتہ ہی نہیں ہے، دن میں 20 25 کیمیکل کھا جاتے ہیں، اور ہر کیمیکل کا سائیڈ افیکٹ، سب سے پہلے تو جگر کو نقصان ہوتا ہے، کڈنی کو نقصان، کیمیکل جو ہے اس کی وجہ یہ سب سے بڑی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ پاک نے مختلف غذائیں کیوں بنائی ہیں، مختلف سبزیاں کیوں ہیں، اس کی وجہ ہے مختلف پھل کیوں ہیں۔ اگر مثلا کوئی شخص جو ہے ہمیشہ آلو ہی کھاتا رہے، آلو ہی کھاتا رہے، ہوں، تو اسے بھی شوگر ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ اللہ، موگو کہتے ہیں، افریقہ میں غریب لوگ بیچارے موگو کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ شوگر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک غذا کھاتے ہیں وہ سب سے سستی ہوتی ہے، وہ بھی ایک آلو کی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو الگ سبزیاں بنائی ہیں اور موسمی جو سبزیاں ہیں ان کے کھانے کا فائدہ ہے۔ تو ایک بالکل مثلا پھل، صحیح، اگر ایک پھل بھی آپ کھاتے رہیں تو مشترکہ پھل کھائیں، موسمی پھل کھائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے خود سسٹم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور شوگر ہونے کے امکانات۔ یہ دوسرا سبب۔ تیسرا سبب جو بڑا سبب ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، وہ ہے ٹینشن اور اسٹریس۔ کام کا اسٹریس ہو اس میں بھی شوگر ہو سکتی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے اسٹریس ہو اس میں بھی شوگر ہو سکتی ہے، بچے نافرمان ہیں اس میں بھی قرض بڑھتا جا رہا ہے۔ اسٹریس ہوں، جو ہے اور ڈپریشن جو مکمل ہے، ہے وہ، جی ہاں صاحب، وہ بہت بڑا سبب ہے۔ آج لوگ بیچارے ہوں، ڈپریشن میں ہیں، آج پریشانی ہے جناب، ہوں، اس وجہ سے۔ اب آپ دیکھیے جو لوگ کورونا سے ڈر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو شوگر لگی ہے۔ ہم نے کہا بھائی مت دیکھو ہوں، ٹی وی، مت دیکھو، جو لوگ ڈر رہے ہیں، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، خودکشی نہ بھی کریں۔ اب کتنے لوگ تھے جنہوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، الحمدللہ ٹھیک ہو گئے۔ وہ دیکھ رہے ہیں فلاں ہوں، ملک میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنے لوگ مر رہے ہیں، ہر منٹ میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ڈپریس انسان ہو گئے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ لہذا بالکل صحیح، ڈپریشن اس طرح سے بہت بڑا سبب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں بھی حکم ہے کہ انسان جو اللہ کے ذکر میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا ذکرا کثیرا، اے انسانوں دیکھو، نماز 5 وقت ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ، حج 1 مرتبہ، مگر ذکر جو ہے نہیں، یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ کرو، ذکر کثیر، جتنا ذکر زیادہ کرتے رہو تمہیں فائدہ ملے گا۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ یہ اللہ، ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگا، سبحان اللہ، آپ قرض میں ہوں، مبتلا ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں،
اگر اللہ خصوصاً صلوات درود میں بڑی طاقت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے محمد رہیں، وآل محمد. بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. فوائد تو الگ ہیں، مگر ڈپریشن کی بیماری سے آپ بچ جائیں گے. لا الہ الا سبحان اللہ اللہ. استغفر اللہ ملا کے پڑھیں. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یعنی خدا کا وجود ہے، اس سے ہم خدا سے روگردانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. تو ہم نے جب گناہ کیا تو یا نفس کو خدا مانا، یا دولت کو، یا شہوت کو، تبھی اللہ کی بالکل. مخالفت کی. یا لا الہ الا اللہ، اے خدا ہم نے تجھے چھوڑ کر نفس کو خدا مانا، تبھی گناہ کیا، تبھی حرام کیا. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. یا شکرن للہ استغفر اللہ، بہترین ذکر ہے. شکر ہوگا اللہ اور سبحان اللہ. نعمت دے گا. شکرن للہ استغفر اللہ، شکرن للہ استغفر اللہ. یہ اذکار کرنے کے اتنے فوائد ہیں. کبھی آپ سبحان فقیر نہیں اللہ. رہیں گے، کبھی ڈپریشن نہیں رہے گا، اور شوگر کی بیماری بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جی ہاں سر. ختم ہو جائے گی. تو قبلہ اس کا کسی دوا کے حوالے سے بھی کہ یہ تو آپ نے ایک روحانی علاج اور اس کے پریکاشنز بتائے ہیں تمام چیزیں. دوا کے حوالے سے اگر کسی کو شوگر ہو چکی ہے اور کافی زیادہ ہے اور اس سے وہ پریشان ہے، کیونکہ ایک شوگر جو ہے وہ انسان کو دیمک کی طرح جو ہے وہ چاٹ لیتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی دوا بھی تجویز کریں، اور ساتھ میں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں بتاتے چلیں کہ آپ نے اپنے جی پی کے مشورے سے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے. جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، شوگر کا اگر علاج ہے تو پہلے تو آپ کو لائف اسٹائل بدلنا ہوگا. ٹھیک ہے. جو ہم نے ذکر بتایا وہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا. تو یعنی یہ پریکاشن ہے، آپ کو کبھی شوگر نہیں ہوگی اگر آپ نے ذکر خدا، خصوصاً ڈپریشن کی وجہ سے. لیکن غذا بھی اہم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں، جن کو ہو چکا ہے اب وہ کیا کریں، لائف اسٹائل آپ کو بدلنا ہوگا. لائف اسٹائل اگر آپ نہیں بدلیں گے تو دوائی بھی کام نہیں دے گی. لائف اسٹائل میں کیا ہوگا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیماری جو لگتی ہے کیمیکل سے لگتی ہے، انسانوں کی بنی ہوئی چیزوں سے ہوتی ہے. تو آپ صحیح. انسان کی بنی ہوئی چیزیں کھانا اسٹاپ کر لیں. بسکٹ ہے، جو چیز بھی انسان بناتے ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کھانا شروع کر دیں. گاڈلی فوڈ جسے کہتے ہیں، الہی غذا. ٹھیک ہے. مثلا سبزی آرگینک ہو اور آپ سبزی کھائیں. کچی سبزی خصوصاً شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے. مثلا کیوکمبر، ٹماٹر لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں نمک دریا کا، سی سال جسے کہتے ہیں. اگر لوگوں کا ہاضمہ منرلز ہیں اس میں بہت سارے. تیز ہے تو پھر آپ عمر بھی جوان بھی ہے اور شوگر ہو گئی ہے تو گاجر بھی اس میں ڈال دیں. تو اچھا کتنا کھانا ہے اس کا بھی حساب کتاب ہے. اگر آپ کا وزن جو ہے 60 کلو ہے تو آپ نے 600 گرام جو ہے کچی سبزی کھانی ہے. ٹھیک ہے. یہ دوائی کے بغیر بھی شفا مل جائے گی، کئی لوگوں نے تجربہ کیا. ٹھیک ہے. گاڈلی فوڈ یعنی پرہیز، یعنی پیٹ پہ کنٹرول. آپ نے کھایا سبزی، کچی سبزی آرگینک، ٹھیک ہے، مگر اوور صحیح. ایٹنگ تو ساری بیماریوں کی جڑ ہے. وزن کے حساب سے کھانا ہے. 60 کلو ہے تو 600 گرام، 70 کلو وزن ہے تو 700 گرام. اور قرآن مجید ٹھیک ہے. نے 2 وقت کے کھانے کا ذکر کیا ہے، کہیں پر 3 وقت کے کھانے کا ذکر نہیں. بیچ میں آپ ڈراپ کر لیں، بھوک لگے سیب کھا لیں، کوئی پھل کھا لیں، مگر پورا کھانا نہیں کھانا. اب رات کو آپ نے صحیح. پھر کھانا ہے، اور رات کو آپ نے فروٹس استعمال کرنے، کیونکہ فروٹس میں حدیث ہے، میوے جو ہیں اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اچھا فروٹس کون سے کھائیں؟ موسمی فروٹ کا سب سے زیادہ فائدہ. اب یہ گرمی کا موسم ہے، گرمی کے جتنے فروٹس ہیں وہ آپ کے لیے بہت مفید ہیں، مگر اس کی حد کیا ہے. اگر آپ کا وزن ہے 60 کلو تو آپ نے 600 گرام یہاں نہیں کھانا، کیوں رات کو ہلکا کھانا ہے. کوشش کریں 500 گرام، 100 گرام کم. اگر اور بھی کر سکیں، برداشت کر سکتے ہیں، زیادہ بھوک نہیں لگے تو 400 گرام کھائیں تو اور اچھا. 400 نہیں تو گرام 100 گرام ٹھیک ہے. کم ہو، ہلکا ہو. تو یہ 3 مہینے کا کورس اچھا، ہے. ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے؟ رات کا لوگ عموماً ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں کلچر ہے کہ لیٹ کھاتے ہیں اور اس کے بعد واک بھی نہیں کرتے، تھوڑا سا ٹہلتے بھی نہیں ہیں اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ بیڈ پہ چلے جاتے ہیں. اس کے بھی تھوڑے سے نقصانات بھی عرض کر دیں اور ٹائمنگ. دیکھیے یہ بزرگ حکیموں نے جو کہا نا، چہل قدمی، یعنی چہل قدم آپ اٹھائیں. یعنی جب بھی آپ بالکل صحیح. کھانا 40. کھائیں کم سے کم چہل یعنی 40 قدم آپ چلیں. فوراً سونا منع ہے. تو لہٰذا منع ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لمبی راتیں ہیں، چھوٹی راتیں ہیں، مگر کم سے کم آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے
اگر آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے فوراً کھانا کے بعد سونا چاہتے ہیں تو کم سے کم وہی کچھ 15-20 منٹ چلیں. چہل قدمی ضروری ہے. فوراً کھا کے سونے سے کئی بیماریاں اور لگتی ہیں. تو ناشتہ جو ہے، ناشتہ دیکھیے اب ڈپینڈ کرتا ہے. جو لوگ مثلا نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے انہیں جلدی بھوک لگتی ہے، ان کے لیے ناشتہ جو ہے پھر نماز فجر کے بعد ہونا بہتر ہے، یا نماز فجر سے پہلے وہی سحر کے ٹائم پہ. لیکن کچھ لوگ جو ہے دیر سے اٹھتے ہیں، اور یا جن لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے، تو کیونکہ 2 وقت کے کھانے کے عادی ہم لوگ نہیں ہیں، تو وہ دیر سے صحیح کھائیں تاکہ تیسری مرتبہ کھانے کی نوبت نہیں آئے. اگر بہت کھانا کھا لیں نہیں گے تو آئے. پھر انہیں بھوک لگے گی، تو 3 وقت کے کھانے سے پھر وہ شوگر سے آزاد نہیں ہوں گے. تو اس طرح سے ہر ایک کا ٹھیک ہے. ٹائم ٹیبل الگ ہو جائے گا. اگر آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 9-10 بجے ناشتہ کر لیں جب بھوک شدید ہو تو یہ جائے. اور پھر 3 مہینے کا آپ کہہ رہے ہیں، 3 مہینے اس کو روٹین اس میں پھر رکھنا ہے. دوائیں اس جو کے اہل بیت نتائج، کی ہے. ہاں، جی نتائج کیا جی آئیں گے اس کے؟ 3 مہینے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 3 مہینے کا یہ ہاں کورس ہے، اس طرح سے آپ 3 نے اپنے مہینے میں اگر زندگی 2 کے دوائیں اہل اوقات کو بیت کی ڈھالنا بھی ہے. ساتھ، جی ہاں، ہم، 2 دوائیں اہل بیت کی بھی ساتھ لینی ہوگی. تو عدس الملک اور مرکب، جو جس میں مرکب کی بات ہو رہی ہے، مرکب 4، یہ 2 دوائیں اگر ساتھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ اس پہ عمل کرنے سے. لیکن کچھ یہ بھی رپورٹس ہیں ان کو دوائی انہوں نے لی، پرہیز نہیں کی، پرہیز نہیں کی، ان کو فائدہ نہیں ملا. دوائی کے نہیں، ساتھ پرہیز کرنا لازمی ہے، اور کم سے کم صحیح، 3 مہینے پرہیز کریں گے تو یہ شوگر جو موذی مرض ہے اس سے انہیں نجات مل جائے گی. جی ہاں. بالکل ٹھیک. تو ناظرین، تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، اور جو آپ کی ای میلز کے تھرو ہم تک سوالات پہنچے ہیں ان کو کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام میں آج کے جو معاملات ہیں وہ آج ہی اس کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ان کے جوابات جو ہے وہ ارسال کیے جائیں. کولیسٹرول کے قبلہ کیا اسباب ہیں، اور اس سے جو ہے وہ اس کے پریکاشنز کیا ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کولیسٹرول کا سبب پھر وہی غذا ہے اور مشینی زندگی ہے. پہلے گھر میں خواتین جو ہیں آٹا خود پیستی تھیں، ظاہر ہے کہ محنت مزدوری کا کام تھا، کپڑے خود دھوتی تھیں. اب یہ سارا مشینیں انجام دے رہی ہیں. تو کیا ہوتا ہے، جو ہماری کیلریز ہیں وہ برن نہیں ہو رہی ہیں. جب کیلریز صحیح. برن نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، اس سے یہ ساری بیماریاں، شوگر بھی ہوں گی، کولیسٹرول بھی ہوگا، اور بیماریاں بھی ہوں گی، کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. الحمدللہ آپ کے یورپ میں تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ہمارے ملکوں میں بھی ہونا چاہیے کہ جناب جو بھی چاکلیٹ بھی آپ کھاتے ہیں اس میں لکھا اس میں اتنی کیلریز ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ انسان تھوڑا احتیاط کرے کہ بھائی ایک میں جو اویئر ٹیبل تو پہ ہو. بیٹھنے والا ہوں، آفس میں کلارک کا کام ہے، کلارک کا کام ہے، یا پڑھنے کا کام ہے، اسٹوڈنٹ ہوں یا پروفیسر ہوں، تو میرا باڈی ورک تو ہے نہیں، تو مجھے کتنی کیلری چاہیے؟ 2-2.5 ہزار کیلری بھی میرے لیے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کتنی کیلریز کی ضرورت ہے. اب آپ ایک بڑا چاکلیٹ کھا لیتے ہیں. اب یہ چاکلیٹ کا جو کلچر ہے یورپ میں زیادہ ہے، تو ایک چاکلیٹ میں جناب 1000 کیلریز ہوتے ہیں. بتائیے، اب 1000 بتائیں. کیلریز، تو پیٹ تو چاکلیٹ سے نہیں بھرے گا اور بھوک لگائے گا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شوگر بھی ہوتی ہے اور کولیسٹرول بھی، اور ساری اور بیماریاں ہوتی ہیں. تو ہم نے اندازے سے کھانا، بالکل اس طرح سے ہے نا، ایک گلاس میں پانی فرض کریے 100 گرام کی جگہ ہے، آپ نے صحیح 200 ہے. گرام ڈال دیا تو کیا ہوگا، وہ پانی گرے گا، اور جب گرے گا تو گرے گا اس میں سے. نقصان ہوگا. اسی طرح سے شوگر کا ہے، اور اسی طرح سے جو ہم گھی مکھن وغیرہ کھاتے ہیں جس سے ٹرائیگلیسرائڈ اور یہ اپنا کولیسٹرول ہوتا ہے، وہ جب حد سے زیادہ ہم کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو چیز بھی حد سے کھائیں گے وہ بیماری کا سبب ہو جاتی ہے. سبب اب بنے ہوتا گی. یہ ہے کہ پھر ہم وہی غلطی کرتے ہیں. کولیسٹرول کے گھٹانے کی بہت ساری طریقے ہیں. سمپل طریقہ ہے ورزش. اگر آپ ورزش کریں، مثلا آپ اسکیپنگ کر لیں، خواتین جو کرتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے ہر موسم میں آپ کر سکتے ہیں. اسکیپنگ سے کیا ہوتا ہے، کیلریز بہت برن ہوتی ہیں. کسی زمانے میں وہ ہمارے ہاتھ سن ہو جاتے تھے، تو ہم نے کہا بھائی ہمارے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. یہ کولیسٹرول کا زیادہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور خون کی خرابی بھی ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک صاحب تھے ہمارے دوستوں نے کہا آپ اسکیپنگ کر کے دیں.
ہم نے اسکیپنگ کی تو بالکل بیماری ختم ہو گئی. درست ایک ہو گیا. بہت اہم سبحان نقطہ اللہ. میں بتاؤں کہ ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ آکسیجن کا کم ہونا. اب آپ دیکھیں کم یہ ہونا. آکسی میٹر آپ ضرور اپنے گھر میں لے لیں. آکسی میٹر بہت سستا ہے، آپ کو شاید یورپ میں $20 کا مل جائے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی بلڈ پریشر بہت ضروری ہے، لیکن آکسی میٹر اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. جہاں بہت ضروری ہے. آکسیجن نہیں پہنچے گی وہاں آپ کے سیل میں کینسر ہونے کے خطرات ہیں. یعنی سب بڑھ سے جائیں گے. مفت صحیح. میں جو چیز اللہ نے دی ہے وہ آکسیجن ہے. تو آکسیجن آکسیجن کی ہے. بالکل لیول صحیح. آپ کی 94 ہونی چاہیے، اس سے اوپر ہو تو اور اچھا ہے. 94 سے اگر آپ کی آکسیجن نیچے ہے تو آپ کو کولیسٹرول بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، 7-8 قسم کے کینسر ہو سکتے ہیں. لہذا آکسیجن کا بہت دھیان رکھیں. آکسیجن ایک چھوٹا سا آلہ رکھیں، آپ کئی بیماریوں سے اور اس کا کوئی علاج نہیں. آپ اسکیپنگ کریں اور فریش آکسیجن لیں. فریش آکسیجن لیں. فریش جیسی آکسیجن. آکسیجن آپ کے بدن میں جائے گی، یہ مفت میں اللہ نے نعمت دی ہے، آپ کی وہ سبحان بیماری اللہ. ختم ہو جائے گی. آکسیجن کے ذریعے سے آپ کولیسٹرول کو پسینہ نکلے، آکسیجن زیادہ، یعنی لمبی سانسیں. جب آپ اسکیپنگ کریں گے، دوڑیں گے، دوڑنا بھی بہت اچھی ورزش ہے. لیکن جن لوگوں نے دوڑنے کی عادت رکھی ہے ہارٹ اٹیک سے بچ گئے ہیں. یعنی صبح کو آدھا گھنٹہ، شام کو. اب آپ انگلینڈ میں دیکھیے یہ کلچر بن چکا ہے، بڈھے بڈھے لوگ جوس لینے جاتے ہیں، روٹی لینے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. اب پاکستان انڈیا میں بھاگتے جائیں لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے. انہوں نے ایک کلچر بنا لیا ہے نا ایکسرسائز کا، کہ بھائی ایکسرسائز کرو صحت مند رہو. اور ہم نے ایک بوڑھا آدمی دیکھا، سکھ تھا، ہم مسجد سے واپس آ رہے تھے نماز فجر کے بعد، ہم بھی دوڑ رہے تھے، وہ بھی دوڑ رہا تھا. ہم نے کہا بابا آپ کی کتنی عمر ہے؟ وہ سکھ صاحب تھے، ماشاءاللہ لگ رہے تھے 60 سال کے، مگر ان کی عمر تھی 90 سال. دیکھیے ایکسرسائز اللہ. نہ کرنا جو ہے یہ کولیسٹرول کے سبب ہے. آپ چاہتا کہ چھوٹے کمرے میں بھی آپ دوڑ سکتے ہیں، بس آکسیجن ہونی چاہیے، کھڑکی کھول لیں، فل آکسیجن ہو. ضرور نہیں کہ آپ پارک میں جائیں اس کا انتظار کریں. آپ دیکھیے ایک اور اچھی بات بتاؤں، ہاتھ میں تسبیح بھی لیں ہر نماز کے بعد، جیسے امام خمینی کرتے تھے آدھا گھنٹہ ورزش. ماشاءاللہ ان کی عمر بھی آپ دیکھیے 86-87 تک تھی، صحت سے سلامتی کے ساتھ، اندر سے خارج دیتے تھے، پورا ملک چلا رہے تھے، ہر لحاظ سے فٹ تھے. تو ان کی کیا تھی؟ ورزش تھی. ہر نماز کے بعد ورزش. وہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ واک کرتے تھے. تو آپ بھی عادت ڈال دیں ہر نماز کے بعد، خصوصاً فجر کے بعد، کیونکہ وٹامن ڈی جو سب سے بیسٹ وٹامن ڈی ہے وہ نماز فجر کے بعد آپ کو ملتی ہے. فریش ایئر ہوتی ہے، دھواں نہیں ہوتا ہے فضا میں، اور سب سے ہلکی وٹامن ڈی آپ سورج سے جو لیں گے نا. اسی لیے بین طلوعین سونا سخت منع ہے، سخت منع ہے. یہاں تک علماء نے حدیث سے کہا کہ اگر بین طلوعین سورج جب ڈوب رہا ہے اور نکل رہا اگر آپ سوئیں گے تو اس دن ممکن ہے آپ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں. اتنی یعنی سختی سے، بہت مکروہ ہے، حرام نہیں ہے لیکن حرام جیسا علماء نے کہا ہے قیامت سے. اس میں صحت بہت اچھی رہتی ہے کہ آپ واک کریں یا جوگنگ کریں یا بھاگیں نماز فجر کے بعد، ہلکی ہلکی. جناب وہاں پر یہ دھوپ ہوتی ہے، تیز دھوپ آپ کو نقصان دیتی ہے، آپ کو وٹامن ڈی ملتی ہے اور فریش ایئر ملتی ہے، فریش ہے. تو سبحان آدھا اللہ. گھنٹہ بالکل ایسے. بھاگیں گے، ہاتھ میں تسبیح لے لیں تو 70 مرتبہ سورہ الحمد ہو جائے گا. اور 70 مرتبہ سورہ الحمد حدیث میں جو پڑھ لے وہ ساری بیماریوں سے بھی محفوظ ہے. یعنی دونوں سبحان اللہ. فائدے ہوں گے، دنیا بھی آخرت. اب کولیسٹرول کا علاج بھی انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. جی فرمائیے. جی ہاں. جی ہاں بالکل، اس کا علاج بھی بتا دیں تاکہ پھر ہم جو ہے وہ اگلے کچھ سوالات ہیں ان کی طرف بڑھیں. دیکھیے ابھی تک جو یہ کولیسٹرول کی دوائی دے رہے تھے اینٹی کولیسٹرول، جسے ایف ڈی اے نے اپروو کیا تھا، اب اس کی لمبی کہانی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا ذہنی طور پہ غلام ہیں. جو چیز امریکہ یورپ سے آ جاتی ہے ہم سمجھتے وہ بہت اچھی ہے، مگر ہمارے ملک میں اگر کوئی چیز بنی ہوئی ہو ہم کہتے ہیں یہ تو دیسی ہے، ولایتی نہیں ہے، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ یہ جو بالکل ایسے ہی ہے. کولیسٹرول اینٹی کولیسٹرول دوائی 3 آدمیوں نے مل کے بنائی ہے. اور پہلے جس کو WHO نے کام دیا تھا اس کو کہا تھا کہ مثلا 30 ملکوں میں ریسرچ کرو. اس نے وہ 30 ملکوں میں بھی ریسرچ نہیں کی، بہت کم ملکوں میں، تقریباً یورپ کے اور 1-2 دوسرے ملک ملا کے اس نے کوئی 15-16 ملکوں کے لوگوں کو جمع کیا کہ بھائی کولیسٹرول کی لیول کیا ہونی چاہیے اور یہ وغیرہ وغیرہ. اچھا اس کے بعد جو ہے جو 3 آدمیوں میں سے ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا اس زمانے میں، 30 سال تک 20-30 سال لمبا سلسلہ ہے، پہلے اس نے لکھ دیا کہ اس دوائی سے کینسر ہوگا. ٹھیک ہے، اپنی کتاب میں. اب بالکل پھر صحیح. کیسے کمپنی نے اس سے منوایا،
کہا کہ بھائی یہ تم نکال دو، ہم تمہیں نوبل پرائز دلوا دیں گے. اس نے ہوں، نکلوا دیا، نوبل پرائز بھی مل گیا، اور یہ دوائی دنیا میں چل گئی. $60 بلین جو ہے کمپنیوں کو فائدہ مل رہا ہے. $60 بلین اینٹی کولیسٹرول کی دوا، اور 30 سال کے تقریباً لگ بھگ، بلکہ اس سے زیادہ یا کم، ایگزیکٹ تاریخ آپ دیکھ سکتے ہیں، اینٹی کولیسٹرول کی دوائی سے ان کمپنیوں نے کمایا. پتا انہیں پہلے بھی تھا کہ اس میں کینسر کا خطرہ ہے، لیکن اب جو ہے ایف ڈی اے نے آ کے کہا ہے کہ یہ بین کرو، کیونکہ جب پریشر ہوا، کئی یونیورسٹیوں نے تحقیق کی، اسی طرح سے ہر چیز ہو رہی ہے نا. وہ رشوت لے کر کمپنیاں، کافی. اصل میں دواؤں کی کمپنیاں جو ہے نا یہ دنیا کو چلا رہی ہیں، ان کی پاور سب سے زیادہ ہے. یہ جس کو چاہے امریکہ کا صدر بنا لیتے. آپ دیکھیے کانگریس کی الیکشن میں یہ کتنے $ملین لگاتے ہیں. ان کی پاور، ورلڈ بینک کو بھی یہی پیسے دیتے ہیں. یعنی اصل پاور جو دنیا میں ہے، یہ دواؤں کی کمپنی $1 ٹریلین کماتی ہے. توجہ فرمائی. تو اس طرح بالکل سے صحیح. یہ کولیسٹرول کی دوائی کھا کے کتنے لوگ کینسر میں مبتلا ہو گئے. لیکن طب اہل بیت میں، طب سنتی میں، طب یونانی، ان میں سب نیچرل چیزیں ہیں، کوئی کیمیکل نہیں. اس میں اتنا سمپل علاج ہے کہ آپ 5 سفید مرچی کھا لیں. ٹھیک ہے، 5 سفید سبحان اللہ. مرچی کھا لیں روزانہ. جیسے ہم انڈے میں کالی تھوڑی مرچی سی ڈالتے ہیں، ویسے آپ 5 تھوڑی مرچی سی ڈالتے ہیں. تھوڑی سی اس کی توجہ بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ لوگ 5 وہ جو مرچی ہے اس میں جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جس طرح سے کالی مرچ ہوتی ہے شکل یہی ہوتی ہے، بس وہ سفید ہوتی ہے. کلیئر ہو جائے بات بالکل ذرا. صحیح. دیکھیے اب انڈیا میں بھی عام ملتی ہے، پاکستان میں بھی، انگلینڈ میں بھی آپ کو عام مل جائے جی. گی. جو ہماری دیسی دکانیں ہیں اسے بولے سفید مرچی دے دو. ٹھیک ہے، اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونے دیتی. جب کولیسٹرول ہائی ہوگا تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جائے گا. یعنی ہائی ہو. آپ نے لائف اسٹائل بدلنا. دوسرا، فرائی اسٹاپ کر لیں، کوئی چیز فرائی کی نہ کھائیں. فرائی بالکل بند کر لیں، سوپ پہ آ جائیں، اور بیکڈ. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہماری بورچی ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، ان کو وہی طریقہ پکانے کا ہے جو پہلے 200 سال سے چلا آ رہا ہے. اب بیکڈ جو ہے، یعنی بغیر تیل کے پکانے کا ہمیں پتہ ہی نہیں. ابھی کتنی مشینیں آ گئی جو بیکڈ ہیں، اب وہ غریب لوگ بیچارے خرید نہیں سکتے ہیں. 100-200 پاؤنڈ کی وہ مشین ہوتی ہے جس میں بغیر تیل کے آپ ہر چیز بچہ پکا سکتے ہیں، مچھلی، گوشت. مگر غریب آدمی پاکستان، انڈیا میں بیچارہ یہ نہیں کر سکتا. تو اب اگر بالکل صحیح. بیکڈ ہمیں کھانا مل جائے، میں اس کی رپورٹ آپ کے دوں کہ ناروے میں 1.5 لاکھ لوگوں نے یہ کام کیا کہ بھائی دل کی بیماری، کولیسٹرول، کینسر، اس کو ختم کرنا. 1.5 لاکھ آدمی والنٹری آ گئے. انہوں نے کہا بھائی آپ نے مکھن نہیں کھانا، مکھن نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، سب انہوں نے کہا اسٹاپ. 1 سال ہم تجربہ کریں گے. 1 سال انہوں نے تجربہ کیا، دیکھا کہ کولیسٹرول کی لیول سب کی نیچے آ گئی. مکھن نہیں کھایا، گوشت بہت کم بالکل کھایا، وہ جو انہوں نے بتایا تو اس پہ عمل کیا. 1.5 لاکھ لوگوں کا کولیسٹرول لیول نیچے ہو گیا، مگر نیچے ہو گیا. ہارٹ اٹیک وہی ہوا جو ریشو پہلے تھا، برین صحیح. ہیمریج وہی ہوا. انہوں نے کبھی غلطی کہاں جو ہوئی؟ پہلے تھا. ان بیچاروں نے تو 1 سال نہ مکھن کھایا ہے، نہ پنیر کھایا ہے، نہ گوشت کھایا ہے. کولیسٹرول لیول جب نیچے آ گیا تو ہارٹ اٹیک کیوں ہو گیا؟ کولیسٹرول لیول نیچے آ گیا تو برین ہیمریج کیوں ہو گیا؟ تو پتا وجہ چلا کیا کہ ہے؟ غلطی یہ تھی کہ جو تیل تھا نا، وہ تیل کو ابالتے تھے، وہی یعنی فرائی کرتے تھے. تو پتا فرائی چلا کہ کرا. اگر تیل بھی آپ فرائی کریں تو وہ مکھن جتنا ہی نقصان ہوگا. البتہ مکھن نقصان اس کو دے گا جو ورزش نہیں کرے گا. اگر پہلے زمانے میں لوگ ورزش کرتے تھے، ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اب ہم کو چاہیے 2000 کیلری، اور ہم نے جناب مکھن بھی چڑھا لیا، دہی بھی چڑھا لی، مچھلی بھی، بہت ساری، تو 4000 کیلری 2000 کہاں جائیں گی؟ تو اب آپ نے دیکھا. کہاں اب جائے گی؟ یہی تجربہ پھر فرانس میں ہوا، وہاں بھی 1.5 لاکھ لوگ. انہوں نے کہا کہ نہیں، تیل بھی سٹاپ کر لو، تیل بھی مت کھاؤ. 1.5 لاکھ لوگ والنٹری آ گئے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 35% ہارٹ اٹیک کم ہوا 1.5 لاکھ لوگوں سبحان میں. اللہ. سبحان اللہ. 35% لوگ جو ہیں موت سے بچے، برین ہیمریج سے بچے، اور بہت ساری بیماریوں سے بچے. اب دیکھیے لوگوں بالکل کو صحیح. یہ عقل ہونا چاہیے کہ بھی آپ سن فلاور آئل لے رہے ہیں اتنی بڑی بوتل، ٹھیک ہے، اب اگر آپ اس کا بیج جا کے لے لیں اسی رقم میں، تو آپ کو جو تیل خود نکالیں گے تو وہ 5% تیل ہوگا. تو اصل تیل 5% ہے، 95% ان میں کیمیکل ہے. کیمیکل ہے، وہ اس کو 95% آپ جو تیل سن لے فلاور رہے ہیں سمجھ کے اس کھا رہے میں ہیں. کیمیکل ہے. اب جب آپ کیمیکل سن لیں گے، فلاور سمجھ کے کھا رہے ہیں اس کو.
تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تیل ہم کھا رہے ہیں، مکھن تو نہیں کھا رہے ہیں، ہم صحت مند ہوں گے. تو اصل تیل اس کا ایک حل بتا دیں. دیکھیے ابھی امیزون پہ اور بہت ہی اچھی، پہلے تو منگانا مشکل تھا، ابھی آپ انگلینڈ میں تو بہت آسان، ایک مشین ہم نے بھی منگائی تھی. آپ ایک گھر میں چھوٹی سی مشین منگا لیں، چھوٹی سی $150 کی بھی ہے، 200 کی، لوگ افورڈ کر سکتے ہیں انگلینڈ وغیرہ میں. آپ جو تل ڈالیں اور اس کا تیل خود نکالیں، فریش 100%. آپ کو کبھی بالکل کولیسٹرول ایسے نہیں ہی ہے. ہوگا، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. اسی طرح سے آپ، البتہ وہ تھوڑی مہنگی ہے، زیتون کا تیل نکالنا. اگر زیتون کا تیل نکال لیں اور اچھا ہے. لنسیڈ، ہاں، اس کا تیل بہت اچھا ہے، اومیگا 3 بھی ہے، 6 بھی ہے، 9 بھی ہے. ہاں، شاہدانہ اس کا تیل بہت اچھا ہے. تو بہت سارے تیل آپ گھر میں نکال سکتے ہیں، تو آپ کی ہیلتھ جو ہے بہت اچھی رہے گی. اب کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے سنائے مکی. سنائے مکی کے سنا ہے معجزات مکی. تو کرونا کو بھی اس نے ختم کر دیا، کئی ہزار لوگوں نے استعمال کیا، اور پاکستان کے کچھ حکمرانوں نے بھی اس کی تشہیر کی تو لوگ بیچارے گئے. اب تو سنا مکی پاکستان میں سنا ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے، بہت مہنگا ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنا کے پتے میں اتنا فائدہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلائے تو یہ سونے سے ڈبل قیمت ہو جائے گی، پھر تو ہم لوگ پتہ خرید چل نہیں رہا ہے نا سکتے لوگوں ہیں. تو ابھی لوگوں کو صرف ایک فائدے کا پتہ چلا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سنا موت کو پیچھے دھکیل دیتی ہے، موت کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. سبحان اللہ. لیکن سنا کے استعمال کا طریقہ بہت سارے لوگوں کو سیکھنا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں، لیکن سنا کے پتے جو ہیں اس کا ڈوز ہر آدمی کے لیے الگ ہے، وہ ٹیسٹ کر لیں. ایک بڑا چمچہ سنا لے لیں صحیح. اور 2 گلاب کے پھول، 3 بھی ڈالنے کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ میرا معدہ، میرا پیٹ کتنا طاقتور ہے، مجھے ڈوز کتنا ہونا چاہیے. پہلے دن آپ نے اس کو صرف 2 منٹ 2.5 منٹ اس کو گرم کریں، حتیٰ کہ ابالیں بھی نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے کیا رزلٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کام کر رہا ہے. کام یہ کیا کرے گا، پیٹ سے ساری غلاظت نکال دے گا، ساری غلاظت نکال دے گا. نہیں نکالی یعنی آپ کا پیٹ ہارڈ ہے. اب 5 منٹ اس کو ابالیں، گرم کر لیں 5 منٹ. بعض لوگوں کا اس سے بھی سخت ہوتا ہے، صحیح. قبض، وہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. تو اب آپ جو ہے 5 سے آگے چلیں، 8 10 15 حتیٰ کہ 20 منٹ تک جا سکتے ہیں. لیکن پہلے کیوں، پھر ورنہ صحیح. تکلیف ہوگی. اگر 20 منٹ آپ نے پہلی، تو کسی مقدار کا اگر پیٹ مقدار گرم ہوگا، مقدار کیا ہو؟ ٹی اسپون ہو یا ٹیبل اسپون؟ بڑا یہ جو ہے وہ ٹیبل کس کی؟ اسپون ٹیبل ہونا اسپون. چاہیے. ٹیبل اسپون ہاں، ڈالیں. اور ادھر گلاب کے 2 پھول یا 3 پھول پورے کامل خشک ہوں اچھا، یہ یا تازہ، سوکھے میں ہو یا تازے، دونوں چلیں گے؟ دونوں چلیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں، خود آپ تجربہ کر لیں. ایک بہت زبردست چیز جو ہے سنا، البتہ جو مریض زیادہ ہے اس میں دھیان صرف رکھنا ہے کہ بلڈ پریشر لو نہ ہو. آپ کے پاس بلڈ پریشر چیک کرنے والا ہونا چاہیے اعلیٰ، کیونکہ بخار کا بھی علاج ہے. بخار ہو جائے نا، بخار کیوں ہوتا ہے، پیٹ کی خرابی کی وجہ سے غلاظت نکل گئی، آپ کا بخار فوراً اتر جائے گا. اگر الٹی کرے یا سنا کے ذریعے سے غلاظت باہر نکلے. اچھا، ایک زبردست آپ تجربہ جب کریں گے سنا سے، تو مثلا کہ آپ نے 2 روٹی کھائی ہے، ٹھیک ہے، جب 2 روٹی کھائی تو آپ جو غلاظت نکالتے ہیں جا کے ٹوائلٹ میں، تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی، لیکن جب آپ سنان نکھائیں گے تو آپ کہیں یہ غلاظت کہاں سے آئی، یہ تو ڈبل ہو گئی ہے، یہ غلاظت کہاں سے آئی. تو ہوتا یہ ہے کہ جو انسان اوور 40 ہوتا ہے، اوور 50 ہوتا ہے، خصوصاً جو بوڑھے یا جوان کا بھی حافظہ کبھی کمزور ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، پوری غلاظت بدن سے نہیں نکلتی. جب پوری غلاظت بدن سے نہیں نکلتی تو آپ کو پتا ہے یہ لوگ جو ویروس سے ڈر رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں تو 1 کروڑ وائرس ہیں، خصوصاً آنتوں میں، خصوصاً پیٹ میں جو غلاظت ہے، ہمارے 1 کروڑ سے بالکل زیادہ صحیح. وائرس ہے. اب آپ نے دیکھا آپ کا جی. ہاضمہ صحیح نہیں ہے، آپ کے پیٹ سے جو غلاظت پوری نکلنی چاہیے نہیں نکلی، مثلا 80% نہیں نکلی، نکلی. 20% رہ گئی. جو رہ گئی وہ بیماری کا سبب ہے. وہ کئی بیماریاں، حضرت ہم نے دیکھا گھٹنوں کا درد چلا جاتا ہے، کمر کا درد، تو یہ کیونکہ یہ سنا کو ساری اگر بیماریاں غلاظت کا سنا کو نکلنا نہیں، اگر صاف نہیں. صحیح، ٹھیک اگر ہے نا؟ سنا کو ایز اے پریکاشنز لیا جائے کہ اس سے بہتر ہے کہ بیماری ہو جائے اور اس کے بعد ہم متوجہ ہوں بیماری کی روک تھام کے لیے، اگر پہلے ایز اے پریکاشنز کو لیا جائے تو کتنے دنوں کے وقفے سے، مہینے میں کتنی بار، 1 بار 2 بار، کتنی بار ہم جو ہے وہ سنا کے پتے، جو سنا لیوز کہلاتے ہیں، اس کو سنا مکی اردو میں کہتے ہیں، اس کو کتنی بار ہم استعمال کر سکتے ہیں 1 ماہ کے اندر؟ دیکھیے، اگر آپ اس کو ابالے نہیں، ابالنے سے اس کی پاور زیادہ ہو جائے گی. آپ ہلکا گرم کر لیں تو آپ ڈیلی لے سکتے ہیں، کبھی قبض نہیں ہوگا،
کبھی گیس کی شکایت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. نہیں، کبھی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو اپنے بزنسز پہ جانا ہے، آفیسز جانا ہے، اگر لوز موشن ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی. ایسا آپ ایک فارمولا بتائیں جس سے لوز موشنز نہ ہو، اپنے زندگی کے روٹین کے کام بھی کر سکے نا انسان. لوز موشن وہی ہوں گے جب آپ اس کو ابالیں گے. اگر آپ اچھا، نے اس کو بغیر ابالا ابالے. نہیں، ہلکا ہاں، گرم کیا، تو بس 1 منٹ کر لیں آپ، تو آپ کو فائدہ ملے گا، مگر لوز موشن کی تکلیف سے آپ بچ جائیں گے. آپ ڈیلی لے بچ سکتے جائیں ہیں گے. اگر یعنی آپ کہ کو نیم لوز گرم پانی، موشن نہ ہو. کیا نیم تو گرم اس کے پانی کیٹل فوائد کر لے ایک کے مکس کر لیں. کیا الامراض، یعنی سارے بیماریوں کی ماں کیا ہے؟ یہ پیٹ ہے. جب ہاضمہ خراب ہوتا ہے، غلاظت پیٹ سے نہیں نکلتی، تو وہاں بیکٹیریا بھی آئیں گے، وائرس بھی آئیں گے، اور اس کا اثر سارے بدن پر ہوگا. لیکن اگر آپ بالکل نے صحیح. پیٹ کو صاف رکھا تو آپ کے اندر کوئی بیماری نہیں آئے گی. خود نہیں آئے لوگ گی. نہیں ٹھیک سمجھتے ہے. کہ کب جو ہے کانسٹیپیشن سب سے بڑی بیماری ہے. لوگ تو بیچارے بالکل. کتنے لوگ کانسٹیپیشن لے کے پھرتے ہیں، وہ سمجھتے کانسٹیپیشن وہ ہے کہ خون آئے، درد ہو. ایسا نہیں ہے بھائی. دیکھیے جب آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو فوراً آپ فارغ ہو جائیں. ہاں، لوگ بیچارے 10 ٹھیک ہے منٹ قبلہ. بیٹھے رہتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس محدود رہ گیا، 6-7 منٹ رہ گئے. ہم نے تھوڑا سا کینسر پہ بھی بات کرنی ہے. اس کی طب اہل بیت کے حوالے سے کولیسٹرول کی بیماری کا نام بتاتے چلیں تاکہ کینسر پہ تھوڑی بات ہو جائے. کولیسٹرول کی بیماری کا جو دوا ہے اس کی طب اہل بیت سے، اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیں تاکہ کینسر پہ چلیں ہم آگے. کیا کولیسٹرول کی دوائی الگ سے بھی ہے، جو اس کا نام ہی کولیسٹرول گھٹانے کی دوا ہے، لیکن اس کی نوبت تب آئے گی کہ کولیسٹرول بہت زیادہ ہو، ورنہ صرف سنا سے ہی آپ کا کولیسٹرول جو ہے کام کنٹرول ہو جائے گا. اور نہ ہو سنا جائے گا. سنا ٹھیک کے ہے. فائدے، شوگر بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. سنا سے جو شوگر کے مریض ہیں ان کو بھی فائدہ ملا ہے. سنا کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا رینج ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. جی ہاں، بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے قبلہ، ہمارے پاس جو ہے وہ وقت کم رہ گیا، تقریباً 6-7 منٹ ہمارے پاس ہے. ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. کیا بیماری ایک بہت ہی موذی اور مہلک مرض، اور جو ہے وہ ڈائگنوز بھی بعض دفعہ جب آخری سٹیجز پر ہوتا ہے تب ہوتا ہے، اور پھر انسان کے پاس چارہ کار نہیں رہتا. اس کے پریکاشنز، سب سے پہلے تو اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا پریکاشنز کیا ہے، اگر تھوڑا سا تیز قبلہ بیان فرما دیں تو ہمارے ٹائم کے اندر یہ معلومات ہمارے ناظرین کے اذہان تک پہنچ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ارکیہ کینسر ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو بہت دردناک ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں. تو اس سے بچنے کا جو سب سے طریقہ ہے، آسان پریکاشن، لائف اسٹائل چینج کریں. نو کیمیکلز، کوئی کیمیکل آپ استعمال نہ کریں، کبھی آپ کو کینسر نہیں ہوگا. کیمیکل اصل سب سے بڑی وجہ ہے. نو کیمیکلز ایک فارمولا، کیمیکل آپ کے باڈی میں نہ آئے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ایکسرسائز. آکسیجن آپ کے ہر سیل کو ملنا چاہیے. آپ کے سیل میں اس وقت وہ سیل بدلتا ہے. کینسر سیل مثلا آپ بیٹھے 2 گھنٹے آپ بیٹھے رہے ہیں، تو جو سیل کرسی پر ہیں ان کو آکسیجن نہیں مل رہی ہے. آپ کمپیوٹر نہیں بھی مل رہی. بیٹھیں تو یا 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد آپ تھوڑا سا واک کریں، تاکہ آپ کے باڈی کو آکسیجن ملنا چاہیے. اور آج یہ اتنی بڑی وبا ہے، ہر گھر میں آکسی میٹر لے کے رکھیں. بچوں کا بھی ٹیسٹ کریں، اپنا بھی ٹیسٹ کریں. آپ کا 94 کم سے کم ہونا چاہیے. نہیں تو آپ تھوڑی سی دوڑ لگا لیں، ورزش کر لیں تو. اور سب سے آسان بڑھ جائے طریقہ، گا. کینسر کبھی آپ کو نہیں ہوگا اگر ہفتے میں آپ نے 2 روزے رکھے. مگر شرط یہ ہے کہ پرخوری نہیں کریں افطاری کے وقت، یہ نہیں کہ پھر ڈبل کھا لیں. پرخوری سے بچیں. تو روزے پر ابھی ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل دیکھا تھا، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں وقت ملا تو میں عرض کروں گا کہ روزے کے کتنے فوائد ہیں. جو NCBI سائٹ پر میں نے آرٹیکل دیکھا، بہت زبردست تھا کہ روزہ جو ہے کینسر کو نہیں ختم کرتا بلکہ ساری بیماری کو، کیونکہ بالآخر بے احتیاطی ہو جاتی ہے. تو جب بھی کھانے میں بے بالکل ایسے احتیاطی ہوگی، ہفتے میں اگر آپ نے 2 روزے رکھ لیے تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے، ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے. جو آپ نے اوور ایٹنگ کر لیا، آپ کے باڈی میں شوگر زیادہ چلا گیا، آپ کے کیلوریز زیادہ چلے گئے، آپ کے مثلاً کولیسٹرول والی چیزیں آپ نے زیادہ کھا لی، تو روزے جو ہے اس سے کیا کہ بیلنس ہو جاتا ہے. اب دیکھیے جو لوگ بھی 2 روزے رکھتے ہیں، ہزاروں لوگ ماشاءاللہ ایران میں ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہوں کہ ہمیں یہاں علم ہے
اس میں علماء کی بڑی تعداد ہے، ان کی عمر جو ہے ماشاءاللہ 90 سے اوپر رہتی ہے، 100 تک چلے جاتے ہیں، جو ہفتے بالکل میں ایسے ہی ہے۔ 2 روزے رکھتے ہیں۔ وہ جو روزے نہیں رکھتے ہیں وہ بیچارے 60 سال 70 سال میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، کینسر ہو گیا، یہ بیماری، بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو اصل میں پیٹ جو ہے نا، اگر اس پہ انسان نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ انسان خود کا دشمن ہے، خود کا قاتل ہے۔ 30 سال پہلے قبرستان چلا جائے گا یا بیمارستان اسپتال میں چلا جائے گا۔ تو یہی ٹھیک ہے، 2 اسباب ہفتے کے روز ہفتے کے جی 2 بولیے۔ روزے ہو گئے، اس میں احادیث کے حساب سے پیر اور جمعرات غالباً بتایا گیا، اس کو بھی رکھیں۔ جی ہاں، جی ہاں، اور اس میں روحانیت بھی بڑھے گی، آپ کی معنویت بھی بڑھے گی، دل بھی نرم ہوگا، دعا میں بھی مزہ، نماز میں بھی مزہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ پرخوری سے دل میں سختی آ جاتی ہے۔ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے قلب میں خشوع ہوگا۔ خشوع، یہ روزہ بہترین ذریعہ ہے کہ دل میں خشوع یعنی لذت عبادت جو نہیں ملتی، یہ پرخوری کی وجہ سے یا غلط غذاؤں کی وجہ سے۔ آج مارکیٹ حرام سے بھرا ہوا، ای فارمولا، اس کا ہم نے تحقیق بھی کیا، کارخانے والوں سے فون کر کے بھی پوچھا، بھائی اس میں آپ ویجیٹیبل ڈالتے ہیں سورس یا اینیمل؟ کہتے ہیں جو ہمیں سستا مل جائے۔ سستا تو یہ سور کی چربی ہوتی ہے۔ اب مسلمان ملک کا بازار بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ای فارمولا کینسر کا بہت بڑا سبب ہے۔ صرف کینسر کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ جو HIV جیسی خطرناک ڈیزیز آپ سنتے ہیں، یا ایڈ اسے کہیں، 2 الگ چیزیں ہیں، اس پہ وقت ہو تو بات کریں گے، وہ بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو غلط غذائیں ہم لوگ کھا لیتے ہیں۔ بلکہ ایک لمبی کہانی ہے، کبھی ہم ڈسکس کریں گے، کہ خود کمپنیاں جو ہیں انشاءاللہ۔ ایک چیز بازار میں لے آتی ہیں، اور وہ چیز جو ہے ہم اسے بسکٹ سمجھ کے کھاتے ہیں، مگر وہ کسی ایک اور بیماری کا سبب ہوتی ہے، تاکہ ان کی دوائیں بکیں اور لوگ اس فریب میں آئیں۔ اب دیکھیے دواؤں کی کمپنیوں کا مبتلا تو ہوں، یہ چال ہے کہ اگر مریض ہے تو زندگی بھر مریض رہے، شوگر کا مریض مریض زندگی بھر رہے، دوائی کھانا ہے، ہارٹ کا کیور مریض نہیں کرتے اس کو۔ زندگی بھر دوائی کھانا ہے، کولیسٹرول کا مریض زندگی، یعنی ان کی سیاست یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے، کوئی خدمت نہیں ہے، ہمیشہ لوگ مریض رہیں۔ بالکل ٹھیک، تو اس کا حل یہی ہے کہ بالکل ٹھیک۔ لوگ روزہ رکھیں۔ یس روزہ رکھیں، ہفتے میں 2 روزے رکھیں۔ قبلہ 2 منٹ میرے پاس رہ گئے، اور اس کی طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کینسر کی جو دوا ہے، صفا وغیرہ، اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیں تاکہ اس موضوع کو مکمل کیا جا سکے۔ جی ہاں، صفا جو ہے ایک بہت اچھی دوا ہے، کہ حدیث میں ہے یا تو آپ سال میں 1-2 مرتبہ حجامت کریں تاکہ خون آپ کا غلیظ نہ ہو، خون صاف رہے، اور اگر آپ بالکل صحیح۔ حجامت نہیں کر سکتے تو اس کا نعم البدل کیا ہے؟ دوائے صفا کھائیں۔ تو دوا جو صفا ہے وہ مجموعہ ہے مثلا کچھ سبزیوں کا اور پھلوں کا اور ان کے بیج کا، اور اس کا کام یہ ہے کہ خون کو صاف کرنا۔ اسے آپ ملٹی ٹھیک ہے، وٹامن کی کہہ سکتے ہیں، بہترین نیچرل ملٹی وٹامن ہے جو آپ کے خون کو صاف کرتی ہے، کیونکہ خون جب خراب ہو جائے تو کم سے کم جو خون کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں وہ 140 کے قریب مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، یعنی اس سے اتنی بیماریاں جو ہیں خون کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ صفا، اچھا اس خواتین کے لیے بہترین تحفہ ہے کہ چہرے کو نورانی بنا دیتی ہے، یعنی جن کے چہرے پہ داغ ہیں، دھبے ہیں، وہ داغ دھبے مٹ جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ نیچرل ایک چیز ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ اور اسی طرح سے جو خواتین خواہ جو ہیں میک اپس پہ خرچ کرتی ہیں، وہ میک اپس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ وقت نہیں ہمارے پاس کہ یہ BPA پر جو میں نے بات کی تھی، اس کے اندر BPA کیمیکل ہے جو کئی بیماریوں کا سبب ہے۔ بہترین نسخہ بتا دوں کہ آپ زنجبیل یعنی ادرک لے لیں، اس کو کاٹ کے چہرے پہ لگا لیں۔ یہ سائنٹیفیکل ثابت صحیح۔ ہو چکا ہے کہ زنجبیل جو ہے وہ جوان رکھتا ہے، سیلز کو جوان رکھتا ہے، سیل آپ کے کس جوان طرح سے رہتے ہیں۔ لگائیں؟ کس طرح سے اس کو زنجبیل میش کر؟ اس کاٹ کے آرام سے یہاں تھوڑا رب کریں چہرے پہ، چہرے اس سے بہترین کوئی کریم دنیا میں نہیں ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے آپ کو شربت ملے گا ادرک کا، کیونکہ وہاں سب اچھا، جوان یہ رہیں گے۔ جھائیوں، چہرے پہ جھائیوں کے لیے مفید ہے، یا جو آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ جاتی ہیں ان کے لیے بھی؟ دونوں کو فائدہ دیتا ہے، دونوں کو۔ آپ دیکھیں، آپ زنجبیل اچھا، کھائیں بھی، کتنی دیر زنجبیل تک کا جوس اور نکال کے، لگائیں بھی؟ زنجبیل کا ٹھیک ہے، جوس بالکل شربت بھی اب یہ بالکل۔ کمپنیوں نے کچھ نے بنایا، شربت بھی زنجبیل کا انگلینڈ میں مل رہا ہے،
اس کے فوائد، ٹھیک زنجبیل ہے کی چائے بھی بالکل فریش لیں، زنجبیل کا جوس نکالیں، لیمن ڈالیں اور ہنی، ہڈیوں کے درد، کمر کے درد، کھال کے لیے، اور یہاں رب کریں۔ تو یہ خواتین جو اتنا پیسہ خرچ کر کے کینسر خرید رہی ہیں اور خطرناک بی پی اے سے تو انہیں پھر کبھی اولاد بھی نہیں ہوگی، بی پی اے کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس سے بچ جائیں گے بجائے کہ یہ پیسہ خرچ کریں یہ زنجبیل کے استعمال سے، یعنی ادرک، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو کتنی دیر تک لگائے رکھنا ہے، اس کے بعد منہ دھو لے انسان؟ ہاں اس کو 2-3 گھنٹے لگا سکتے ہیں آرام سے، اس میں نہ کوئی بدبو ہوتی ہے، نہ کوئی پرہیز ہوتی ہے، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے، پھر آپ منہ دھو لیں، 2-3 مرتبہ آپ لگائیں، ایک چھوٹا سا سلائس کاٹ کے، تو آپ کے چلے ٹشوز جو آخری ہیں کے ساتھ 30 سیکنڈ ہے، آخری سوال جاتے جاتے، کتنے عرصے میں اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ تو 1 ہفتے میں اس کا رزلٹ آتا ہے، یعنی صفا بھی ساتھ میں کھائیں اور ادرک کا بھی استعمال کریں تو بہترین کھال کے لیے بہترین چیز ہے اور بہت ہی ٹھیک ہے، جوان نظر مفید ہے۔ آئیں گے۔ بہت بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور شوگر بہت جیسی، کولیسٹرول جیسی، کینسر جیسی موذی ترین بیماریاں جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اس کے پریکاشنز پر، اس کے اسباب کے اوپر اور اس کے علاج کے اوپر آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں آپ کے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ ناصر، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے۔ ہم نے اس کے اوپر جو ای میلز ہمارا تھرو آؤٹ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آویزہ کیا جاتا ہے، اس پہ جو سوالات آپ کے آتے ہیں ان کو ہم کمپائل کرتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں اور اس کے جوابات پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے تمام ہی لوگوں کی جنہوں نے سوالات کی ان کی رہنمائی کی جائے، اور اس ایک گزارش کے ساتھ کہ اس کے اوپر اس پلیٹ فارم سے جو بھی نسخے آپ کی خدمت میں ارسال کیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے جی پی کے ساتھ ضرور رابطہ کریں گے، ان کے مشورے سے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین ختم ہو گیا، اور کل ہماری اور آپ کی ملاقات یو کے ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی۔ کل شہادت امیر مسلم سفیر حسین حضرت امیر مسلم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اس کے اوپر اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری اہل بیت ٹی وی کی